الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده أما بعد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل وأصحاب سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم عليه صلاة دائمة متصلة تتوالى وتدوم. سلسلہ عالیہ نقشبندیہ میں ترقی سالکین کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے اندر ہوتی ہے. جس قدر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں کاملیت ہوگی، جس قدر کاملیت ہوگی، اسی قدر اللہ تبارک و تعالی اس شخص کا مقام متعین فرماتا ہے. اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں اس کا فیصلہ کر چکا ہے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. تو سلسلہ عالیہ نقشبندیہ مجددیہ کی خصوصیت یہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سنت کو سب سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں، اور اس کے اندر جو کمزوری ہو رہی ہوتی ہے حضور علیہ السلام کی اتباع میں، یا آپ کا اسوہ حسنہ جو کہ اسوہ حسنہ ہے، حقیقت میں اسوہ حسنہ کیا مطلب کہ وہ پاکیزہ آپ کے اطوار، آپ کا طریقہ، آپ کی عادات، آپ کی عبادات، آپ کا رہن سہن، آپ کا ہر ایک طریقہ جو پاکیزہ اطوار ہیں، وہ انسان کو اگر اسوہ حسنہ لگ نہ رہے ہوں، یا کسی ایک یا دو یا کچھ اعمال کے اندر اس کی سستی آ رہی ہو، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ابھی حضور علیہ السلام کی محبت، اتباع سنت اس کے دل کے اندر ابھی جڑ نہیں پکڑی، کمزوری آ رہی ہے. تو اس کمزوری کا علاج پھر اللہ والوں نے، سلسلہ عالیہ نقشبندیہ مجددیہ کے اللہ والوں نے، مشائخ نے اس کا علاج اپنے مراقبات اور اسباق پر، محنت پر منحصر کیا ہے. جتنی ان اسباق کے اندر محنت کی جائے گی، اسی قدر ہمارا جو مزاج کے اندر کڑواہٹ آ چکی، جس کی وجہ سے اسوہ حسنہ کی مٹھاس ہمیں مٹھاس لگ نہیں رہی، تو پھر یہ کڑواہٹ دور ہو جائے گی. اور یہ کڑواہٹ دور جب ہوتی ہے نا، تو اللہ تبارک و تعالی اسوہ حسنہ کی مٹھاس نصیب کرتے ہیں، اسے دکھاتے ہیں، اسے یہ مٹھاس کا ذائقہ چکھواتے ہیں، اسے مزہ لگ جاتا ہے حضور علیہ السلام کی اتباع میں. اور پھر دل چاہتا ہے کہ بس ہر موقع کی جو سنت ہے اس کو تلاش کیا جائے. سیرت کی کتابوں میں، احادیث کے ذخیروں میں، علماء سے سن کر، ان کے ملفوظات پڑھ کر، تلاش کر کے، اپنے مشائخ کی عادات کو دیکھ کر، ان کے رہن سہن کو دیکھ کر، ان کے اندر سے اتباع سنتیں تلاش کرتے ہیں. سنت کی جو وہ اعمال ہیں کہ جو جس پر خود کا عمل نہیں ہو، وہ تلاش کرتے ہیں ڈھونڈ ڈھونڈ کے. اور یہ تلاش کرنا، یہ دراصل ان کی رغبت ہوتی ہے، یہ مٹھاس ہوتی ہے، مزہ لگا ہوتا ہے
کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو ہم ڈھونڈیں، تلاش کریں. تو یہ انسان، ہم بحیثیت انسان مسلمان ہونے کے اس بات کے مکلف ہیں کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت چاہیے، لیکن وہ محبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے مل سکتی ہے. لہذا اس کے لیے کیا کیا جائے کہ ہم ذکر کریں اور خوب کریں. نہ صرف یہ کہ ایک جگہ جم کے کریں بلکہ ڈٹ کے کریں، اور اس قدر ذکر کریں کہ ہمارے اندر اس ذکر کی برکت سے وہ تمام خس و خاشاک، وہ تمام کڑوی چیزیں جو کہ اسوہ حسنہ کی مٹھاس کے اندر کڑواہٹ ہمیں محسوس کروا رہی ہیں، تو وہ ہٹ جائیں، وہ دور ہوں. اور اس کے لیے ذکر کثیر کرنا پڑے گا. ذکر کثیر کا مطلب کیا ہے؟ کثرت کہتے ہیں وہ چیز کہ جو آدھے سے زائد ہو. آپ جاگنے کے وقت کو اپنے دن بھر کے آپ نوٹ کریں کہ کتنی دیر آپ جاگتے ہیں. 8 گھنٹے جاگتے ہیں، 10 گھنٹے جاگتے ہیں، کتنا گھنٹے جاگتے ہیں؟ عام طور پر انسان 16 سے 18 گھنٹے جاگتا ہے. باقی 6 گھنٹے جو ہوتے ہیں یا 8 یا 6 گھنٹے یہ اس کے سونے میں لگ جاتے ہیں. ایک ایوریج جو نیند ہے انسان کی وہ 6 گھنٹے یا زیادہ سے زیادہ 8 گھنٹے. اس سے زیادہ انسان سو نہیں سکتا، سوتا ہے تو سستی آ جاتی ہے. تو ایوریج انسان کی جو نیند ہے وہ اتنی ہے. باقی جتنا بھی اس کا دن ہے، جتنے بھی گھنٹے باقی بچے، وہ سارا اس کی جاگنے کے اوقات ہیں. تو اگر اندازہ کر لیجئے کہ 16 گھنٹے وہ جاگتا ہے تو 16 کا آدھا کتنا ہوا؟ 8. تو اس نصف سے زائد اگر ہو 8 گھنٹے پلس 1 منٹ تو وہ کثیر میں آ جاتا ہے. اور جب یہ کثیر میں آ جائے گا، آپ اس وقت کو ذکر میں لگائیں گے تو پھر ذکر کثیر کا درجہ پائیں گے. وغیرہ اس کے بغیر آپ کو نہیں مل سکتا ذکر کثیر کا درجہ. جو قرآن مجید میں اللہ نے حکم دیا نا، اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، کثرت سے اللہ کا ذکر کرو. تو کثرت کا مطلب تو یہ ہے. اب یہاں پر ایک اشکال سوال کی صورت میں ذہن میں آتا ہے کہ ایک انسان 8 گھنٹے کیسے اللہ کا ذکر کرے؟ 8 گھنٹے 1 منٹ کیسے اللہ کا ذکر کرے؟ اس کو اور بھی تو کام ہے نا، کھانے پینا ہے، اپنی تجارت ہے، کاروبار ہے، دکان ہے، روزگار ہے، اس کو بھی تو وقت دینا ہے نا. تو اس کے لیے باقی کیا 8 گھنٹے کافی ہوں گے؟ نہیں. اسے وہ اگر بچہ ہے تو پڑھنا بھی ہے، کاروبار کرنا ہے بڑا ہے تو اس کے لیے 8 گھنٹے تو کافی نہیں ہے. ایک عام طور پر جو ملازمت ہوتی ہے وہ صبح 8 سے 8 شام تک کی ہوتی ہے نا، 12 گھنٹے. تو 12 گھنٹے زیادہ ہیں یا 8 گھنٹے؟ 12 گھنٹے. اس کا مطلب ہے 8 گھنٹے سے تو 4 گھنٹے یہ زیادہ ہو گئے. تو 12 گھنٹے اگر کام کر رہا ہے تو باقی 16 گھنٹوں میں سے، جو کہ اس کے جاگنے کا وقت ہے، 16 گھنٹے میں سے کتنے گھنٹے باقی بچے؟ صرف 4 گھنٹے. تو اب یہ 4 گھنٹے ذکر اگر کر بھی لے تو وہ تو کثرت میں شامل نہیں ہو سکتا. اور حکم اللہ کا کیا آ رہا ہے؟ اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، کثرت سے کرنا ہے. تو اب یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ انسان پھر کرے تو کیا کرے؟ کثرت کا درجہ کیسے پائے؟ تو اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ پہ انسان قربان جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا مہربانی فرمائی ہے نا ہم پر. وہ کیا کرا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہمیں دے دی. ان کا رہن سہن، ان کی سیرت، ان کی سنت، ان کا ایک ایک طرز عمل آج کتابوں میں محفوظ ہے کہ نہیں؟ احادیث کے ذخیرہ میں بھی، سیرت کی کتابوں میں بھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگ پیدا کروائے
کہ جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک چیز کو قلم بند کر دیا. آج کتابوں کے اندر وہ چیزیں موجود ہیں. ہمارے بہاولپور کے ایک عالم ہیں، انہوں نے کتاب لکھی حضور علیہ السلام کی سیرت پر، ان کی سنتوں کو جمع کیا، اور ایسی ایسی سنتوں کو جمع کیا کہ جن سنتوں کا عام طور پر لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا. عام طور پر تو ایک تو یہ کہ اللہ کی مہربانی ہے کہ اللہ نے ایسے لوگ پیدا کیے جنہوں نے حضور علیہ السلام کی سنتوں کو اکٹھا کیا. اور یہ سنتوں کو اکٹھا کیوں کیا، اس کی بھی ایک خاص وجہ تھی. وہ وجہ یہ تھی کہ ہم کریں حضور علیہ السلام کی اتباع، ان سنتوں کی تابعداری، ان کی اتباع کریں، اور یہ اتباع ہمیں پہنچا دے گی اس مقام پر کہ جہاں پر ہمارا وہ تمام وقت جو دنیا کی کمانے میں لگتا ہو، سونے میں لگتا ہو، یا ادھر ادھر باتوں میں لگتا ہو، کسی کی شادی بیاہ میں شرکت پہ لگتا ہو، ہنسنے بولنے پہ لگتا ہو، وہ تمام وقت بھی اللہ عبادت بنا دے گا. اگر ہم رات کو سوتے ہیں اور عام طور پر 6 یا 8 گھنٹے سوتے ہیں، تو سونے سے پہلے اگر ہم سنت کا خیال رکھ لیں، سنت کا خیال رکھ لیں، تو اللہ تبارک و تعالی ہماری وہ 6 اور 8 گھنٹے عبادت بنا دیں گے. وہ کیا طریقہ؟ بستر کو جھاڑیں، بستر کو اچھی طرح، حضور علیہ السلام کو حکم ہے یا تو رومال سے جھاڑو، یا اگر کوئی چادر اوڑی ہے تو وہ چادر سے اپنے بستر کو جھاڑو. کیوں؟ تاکہ تمہارے بستر پر اگر کوئی ایسا کوئی جانور ہو، کیڑا ہو کہ جو تکلیف پہنچا سکتا ہو، وہ وہاں سے چلا جائے، بستر صاف ہو جائے. بستر جھاڑو، جو رضائی کمبل تم اوڑھتے ہو اسے جھاڑو، اور پھر لیٹو. لیکن لیٹنے سے پہلے کیا کرو؟ کچھ اور کام بھی ہوگی. وہ کیا؟ قبلے کے رخ کا خیال رکھو. شمالن جنوبن سو، اپنے سر کو شمالن رکھو اور پیروں کو جنوبن. تو اس ترتیب سے تمہارا جب دائیں کروٹ لوگے تو چہرہ کہاں ہوگا؟ مغرب کی سمت میں. اور جب مغرب کی سمت میں ہو جائے گا وہ چہرہ، تو پھر یہ دائیں کروٹ کا لیٹنا ہوا. اور دائیں کروٹ لیٹنا یہ سنت ہے. پھر ایک اور کام، دائیں ہاتھ کی جو ہتھیلی ہے اسے اپنے دائیں رخسار کے نیچے رکھ لو. یہ دائیں رخسار ہے، اس کے نیچے رکھ لو. دائیں کروٹ تو ہے، اب دائیں ہاتھ کی ہتھیلی دائیں رخسار کے نیچے آ گئی. اور پھر یہ عمل بھی سنت ہو گیا. اب اس کے بعد ایک اور کام یہ بھی کر لو کہ سونے سے پہلے کی ایک دعا ہے، اللہم بسمک اموت و احیا. بس یہ دعا کر لو. یہ مختصر سا عمل ہوا نا. بستر جھاڑا، آپ دائیں کروٹ لیٹے، دائیں ہاتھ کی ہتھیلی رخسار کے نیچے رکھی اور دعا پڑھ لی. کتنے اعمال ہوئے؟ صرف 4. لیکن ان 4 اعمال کی برکت یہ ہوگی کہ آپ کے وہ سارے 6 اور 8 گھنٹے جو ہے نا وہ عبادت میں لگ جائیں گے. تو اللہ کی مہربانی ہو گئی کہ نہیں؟ کتنی بڑی مہربانی کہ نیند جو ہے، جس کو حدیث میں آدھی موت بتایا گیا کہ نیند جو لیتا ہے سونے والا آدھا مرا ہوا ہوتا ہے، کیونکہ اس پر انسان اپنے اختیار میں نہیں ہوتا. بالکل ویسے جس طرح موت، جب انسان مر جاتا ہے تو اپنے اختیار میں نہیں ہوتا، تو جب نیند ہوتی ہے اس وقت بھی نہیں ہوتا. اس وقت کوئی اس کو آ کر اٹھا دے، بستر سے گرا دے، کیا وہ اپنا بچاؤ کر سکتا ہے؟ نہیں. تو انسان بے اختیار ہوتا ہے اس وقت. بالکل یہ موت کی طرح کی صورت ہوتی ہے. آدھی موت کیوں ہے؟ اس وجہ سے کہ ابھی سانس منقطع نہیں ہوا، سانس چل رہا ہے اور روح موجود ہے. یہ 2 چیزیں ہیں جس کی وجہ سے ابھی موت آئی، ابھی زندگی ہے. زندگی کی کوئی رمق اس کے اندر باقی ہے، باقی تو اس کے اندر ساری موت والی صورتحال ہے. تو یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ اس آدھی موت کے اندر بھی بے اختیاری طور پر بھی حالت ہو، لیکن ہونے سے پہلے، اس حالت کے ہونے سے پہلے سنت کا خیال آ گیا کہ میں نے یہ عمل کرنا ہے.
تو اللہ تبارک و تعالی نے وہ ساری بے اختیاری حالت، وہ ساری آدھی موت، وہ ساری کی ساری نیند عبادت بنا دی۔ ہمارے حضرت بڑے حضرت جی رحمت برکاتہ فرماتے ہیں کہ میرا ایک بھانجا وہ فرماتے ہیں کہ اسے یہ سنت کا بتایا گیا، رات کو سونے سے پہلے کی سنتوں کا بتایا گیا، تو اس نے اس کا عمل کیا کرتا تھا، اس پر پابندی تھی اس کی۔ ایک دن ایسا ہوا، رات کو تھکا ہوا تھا، تو اس کو یہ خیال نہ رہا کہ میں بستر کو جھاڑ لوں، اپنے بستر کو اور اس کے اوپر جو کمبل وغیرہ لیتا ہوں اس کو جھاڑ لوں۔ بے خیالی میں وہ لیٹ گیا۔ آدھی رات کا وقت تھا کہ اسے یوں محسوس ہوا کہ اس کے ساتھ کوئی چیز لیٹی ہوئی ہے، گیلی گیلی سی محسوس ہوئی۔ اب ہوتا ہے نا کہ سردیاں ہوں تو ذرا سا اگر بستر ٹھنڈا ہو تو محسوس ہوتا ہے، کوئی چیز اگر کوئی گرم بستر پہ لیٹا ہوا ہے اور اس کے اپنے ہاتھ ٹھنڈے ہیں تو اگر ہاتھ لگ جائے تو کیسی کپ کپی آتی ہے، یہ سردیوں میں عام طور پر ہوتا ہے۔ تو اسے گیلی گیلی جب چیز ٹھنڈی ٹھنڈی محسوس ہوئی تو آنکھ کھل گئی اس کی۔ اس نے جب لائٹ آن کری اور اپنا بستر دیکھا تو اس پر سانپ بیٹھا تھا۔ تو وہ تو اس کی قسمت تھی کہ اس کو ڈسا نہیں تو سانپ کسی کا لحاظ تھوڑی نہ رکھتا۔ تو اس وقت پھر یہ بات اور پکی اس کو سمجھ میں آ گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے نا وہ ایسی نہیں فرمایا۔ حضور علیہ السلام کے ہر حکم کے اندر کیا ہے؟ حکمت ہے، اس کے اندر حکمت ہے۔ اور حکمت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ وہ بات کہ جو دنیا کے لیے بھی خیر ہو اور آخرت کے لیے بھی خیر ہو۔ حکمت اس علم کا نام ہے کہ جو دونوں جہانوں کے لیے ضروری ہو۔ اسی لیے تو اللہ نے قرآن میں فرمایا وَمَن يُؤْتِ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، جسے حکمت اللہ نے دے دی اسے خیر کثیر دے دی۔ خیر کثیر، بہت بڑی خیر اس کو مل گئی جس کو حکمت و دانائی نصیب ہو گئی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک عمل کے اندر حکمت ہے، دونوں جہانوں کی سرفرازی ہے۔ حضرت مجدد و منور الفسانی رحمہ اللہ تعالی اپنا ایک واقعہ اپنے مکتوبات میں ذکر کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ایک رات میں آیا، تبلیغی سفر تھا، میں واپس گھر آیا تو تھکا ہوا تھا، تو معمولات جو مسنون ہے نا سونے والے وہ نہ کر سکا، جلدی سے آیا اور لیٹ گیا اور سو گیا۔ اچانک مجھے خیال آیا کہ میں نے تو وہ اعمال کیے ہی نہیں، ابھی پکی نیند نہیں آئی تھی، کچی پکی نیند تھی۔ مجھے یہ خیال جیسے آیا فوراً میں اٹھ کر بیٹھ گیا اور میں نے پھر مسنون انداز کے ساتھ بستر جھاڑا، اپنی اوڑھنی جھاڑی، وہی سارے مسنون اعمال دہرائے۔ کرنے کے بعد پھر آپ لیٹ گئے، اللہ نے نیند دے دی، سو گئے۔ جیسے ہی آپ سوئے آپ کو خواب آیا، آپ اس میں دیکھتے ہیں کہ ایک فرشتہ آسمان سے اترا اور وہ آواز لگا کر کہہ رہا ہے کہ شیخ احمد تجھے مبارک ہو، صرف اس سنت کی برکت سے تیری بخشش ہو گئی، اس سنت کی برکت سے تیری بخشش ہو گئی۔ نہ صرف تیری بخشش ہوئی بلکہ تو آنکھ کھول تو دیکھے گا کہ تیرا ایک خادم ہے جو تیرے پاؤں دبا رہا ہے، اللہ نے اس خادم کی بھی بخشش کر دی ہے۔ یہ اللہ نے سنت کی برکات دی ہے اور یہ ہر دور میں ہے، ہر دور میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شخصیت ہمیں عطا کی ہے نا، یہ بہت بہت قیمتی بات ہے، بہت قیمتی نعمت ہے۔ اس نعمت کا ہم جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کریں نہ حق ادا نہیں ہو سکتا کہ اللہ نے کتنی بڑی نعمت ہمیں عطا کی ہے۔ ہم دیکھیں گے نا قیامت کے دن ہر نبی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک وہ نفسی 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 کہہ رہے ہوں گے، آج میں بچ جاؤں، میری بخشش ہو جائے، میری بخشش ہو جائے۔ وہ تو بخشے بخشائے ہیں، انبیاء ہیں، معصوم عن الخطا ہیں، بخشے بخشائے، لیکن کیوں کہہ رہے ہوں گے نفسی؟
وجہ یہ ہوگی کہ اللہ کا جلال ان کے سامنے ہوگا. لیکن صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہستی ہیں جو اس وقت نفسی نہیں، وہ یہ نہیں کہ آج میں بچ جاؤں، بلکہ وہ کہیں گے امتی امتی، آج میری امت بچ جائے، آج میری امت کو کچھ نہ ہو. کتنی مہربانی ہے حضور علیہ السلام، کتنی محبتیں ہیں حضور علیہ السلام کی. ہم حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحم اللہ تعالی اس بات کو ذکر کرتے تھے نا تو روتے ہوئے فرماتے تھے کہ اگر اللہ میرے جسم کے اوپر ہر بال، سینکڑوں ہزاروں بال ہیں، فرماتے تھے ہر بال کو 2 زبانیں دے دے اور وہ ساری زندگی اللہ کا اس نعمت پر شکر ادا کرتی رہے تو وہ اس کا حق ادا نہیں کر سکتی. اتنی بڑی نعمت اللہ نے ہمیں دی ہے. اللہ ہمیں اس کی قدر نصیب فرمائے. جنہوں نے قدر کری ہے نا، پھل پایا ہے، انہوں نے اجر دیکھا ہے، پایا ہے اس کا. یہی ہمارے لاہور میں آسٹریلیا مسجد ہے نا، ہمارے میکلوڈ روڈ اسٹیشن کے پاس، تو وہاں کا واقعہ ہے. اسی کئی علاقے کا ایک نوجوان تھا، اس نے نئی داڑھی رکھی تھی. تو جوان تھا، نوجوانی میں اس نے داڑھی رکھی، اس نے شرعی لباس پہننا شروع کر دیا. امامہ نہیں پہنتا تھا، صرف ٹوپی، شرعی لباس پابند. اس نے سنت کی اتباع میں پابندی کر لی. تو انہی دنوں اس کے رشتے کی بات چل رہی تھی، تو اس کا رشتہ ہو گیا. لیکن رشتے کے لیے کراچی جانا پڑا، لاہور کا تھا، کراچی جانا پڑا. تو یہ سارے گھر جو ہیں، گھر والے، وہ انہوں نے ریل گاڑی سے اپنا سفر کیا، کراچی پہنچے، وہاں پر لڑکی والوں سے ملے. تو لڑکی والوں نے، جو والد تھا لڑکی کا، اس نے لڑکے کو دیکھتے ہی کہا کہ بھئی ہمیں لڑکا اچھا تو لگا لیکن داڑھی ہے، اور ہم چونکہ دنیا دار ہیں، لوگوں کو دکھانا ہوگا کہ ہمارا دلہا ایسا ہے، ہمارا جو داماد ہے وہ ایسا ہے. تو لوگوں کو دکھانا ہوتا ہے نا. داماد کیا ہوتے ہیں؟ شو پیس ہوتے ہیں. نئی شادی ہوتی ہے نا تو دامادوں کو ادھر ادھر گھماتے پھرتے ہیں ہم دکھانے کے لیے کہ ہمارا داماد ایسا ہے. تو جب ہم لوگوں کو دکھائیں گے کہ ایک داماد ایسے ہیں کہ جو داڑھی والے مولوی ہیں، تو لوگ تو برا جانیں گے. تو بھئی داماد پسند ہے، یہ برخوردار ہمیں پسند ہے، لیکن ہم تب اس سے شادی کریں گے جب اس کے چہرے پہ داڑھی نہ ہو. کٹوا دے، داڑھی کٹوا دے. یہ چنانچہ انہوں نے ضد پکڑ لی کہ لڑکے نے داڑھی کٹائے گا تو ہم پھر اس سے شادی کریں گے اپنی بیٹی کی، نہیں تو پھر نہیں. اللہ خیر صلی اللہ، یہ اپنا رستہ لے، ہم اپنا لیں. اب انہوں نے بھی ضد پکڑ لی. اب لڑکے کے باپ نے لڑکی کو سمجھایا کہ بیٹے اب تیری عزت کا معاملہ ہے، ہم لاہور سے ادھر آ چکے ہیں، اب واپس جائیں گے تو کیا منہ دکھائیں گے برادری کو کہ بھی ہم رشتہ دیکھنے بھی گئے اور وہاں پر یہ صرف سن کر ہم آ گئے. اب عزت کا معاملہ ہے. چنانچہ داڑھی کٹوا دے، شادی کے بعد پھر رکھ لینا. یہ داڑھی تو اپنی کھیتی ہے. لوگ کہتے ہیں نا یہ تو بھئی اپنی کھیتی ہے، اس پر تم اس طرح چلانا چھوڑ دو، یعنی ہل چلانا چھوڑ دو، کھیتی اگ جائے گی. یہ تو اپنی کھیتی ہے نا، جب چاہے اگا لو، بعد میں رکھ لینا، ابھی کٹوا دے. اب باپ نے بھی اس کو سر پیر جوڑ کر اس کو اصرار کرنا شروع کر دیا کہ داڑھی کٹوا. اب یہ نوجوان جو کہ سنت کا پابند بن چکا تھا، اس نے یہ کہا کہ اچھا مجھے وقت دیں، میں جاتا ہوں نائی کے پاس، داڑھی کٹوا کر آتا ہوں. یہ وہاں سے نکلا، دل میں ارادہ یہ تھا کہ میں نے نائی کے نہیں جانا، واپس لاہور جانا ہے. جن لوگوں کو میری داڑھی پسند نہیں، مجھے رشتہ پسند نہیں. اس نے دل میں یہ تہیہ کر لیا. اس کے پاس کچھ روپے پیسے موجود تھے، ٹکٹ کٹایا، لاہور آ گیا واپس. اب گھر میں تو تالا پڑا ہوا تھا، چابی تو والدین کے پاس تھی، لہذا اس نے آسٹریلیا مسجد کے اندر آ گیا. وہ جو بیسمنٹ کے اندر مسجد ہے وہاں آ گیا. ایسے ہی سخت سردیوں کے دن تھے، رات کا وقت تھا، لہذا اب وہ اس کے پاس کوئی ایسا چیز بھی نہیں تھی کہ چادر ہو یا کچھ ایسی چیز. گھر سے تو اکیلا، جتنے کپڑے اس کے بدن پہ تھے وہ سنی سے ہو چلا تھا. چنانچہ چادر بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں جس کو وہ اوڑھ سکے.
چنانچہ وہ وہیں پہ لیٹ گیا اور اس نے جو صفیں بچھی ہوتی ہیں ان صفوں کو اپنے اوپر نا رول کر لیا، جیسے شاورما نہیں بن جاتا، اس طرح کر کے رول کر کے وہ لیٹ گیا، سو گیا۔ یہاں یوں ہوا، اسی علاقے کے اندر کوئی ایک امیر آدمی تھا، اسے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا ایک محب ہے، محبت کرنے والا ہے، اس نے میری سنت کو نہیں چھوڑا ہے، اسے اپنے سینے سے لگا لیا ہے، اور نہ صرف یہ کہ وہ میرا محب ہے بلکہ میرا محبوب بھی بن چکا ہے۔ اب یہ ہے کہ تم اپنی بیٹی کا رشتہ اس سے کرو، میرا حکم ہے کہ اپنی بیٹی کا رشتہ اس نوجوان سے کرو۔ اب یہ اٹھا، اس نے کیونکہ خواب میں بتا دیا گیا تھا کہ وہ نوجوان وہاں مسجد میں سو رہا ہے، تو یہ آیا، اس نے ادھر ادھر دیکھا، اندھیرا تھا، نظر نہ آیا۔ تو روایت میں آتا ہے، میں نے یہ واقعہ نوائے وقت کے جو ایڈیٹر ہوتے ہیں، جو ان کے کالم لکھے ہوئے ہوتے ہیں، اس میں یہ واقعہ پڑھا، تو وہ کہتے ہیں کہ وہ جب امیر آدمی آیا وہاں دیکھا ادھر ادھر، تو اس نے اندھیرے کی وجہ سے کچھ نظر نہ آیا اس کو، تو وہ واپس چلا گیا، رات پھر دوبارہ سو گیا، اسی رات دوبارہ حضور علیہ السلام کی زیارت ہوئی اور حضور علیہ السلام نے اس مرتبہ اس سے فرمایا کہ وہ نوجوان صف میں لپٹا ہوا لیٹا ہے، وہاں جاؤ، اس کو اٹھاؤ اور گھر لاؤ اور اپنی بیٹی کا رشتہ اس سے کرو، میرا حکم ہے۔ اب دیکھیے اللہ نے کیسا اس کا ہاتھ پکڑا، کیسی مہربانی کری کہ اس نوجوان کو، جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو سینے سے لگا لیا، اس سنت کو کسی کے کہنے پہ داؤ پہ نہیں لگایا، سینے سے لگایا۔ لوگ تو ہوتے ہیں ذرا سی باتوں میں آ کر لوگوں کی کہ بھئی یہ کیا ہے، وہ کیا ہے، یوں کر لیا، وہ کر لیا، سنت کو گٹروں نالیوں میں بہا دیتے ہیں۔ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اتنی سستی ہو گئی کہ اسے گٹروں نالیوں میں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنی مہربان ہستی، اور ہم نقشبندیوں کی ٹانگ اسی پہ ٹوٹے گی۔ میرے حضرت فرماتے ہیں اسی لیے کہ ہمارے ہاں ذکر کی برکت سے سنت کی اتباع کی طرف رخ موڑا جاتا ہے کہ سنت کی اتباع کرو گے تو کامیاب ہوگے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، فاتبعونی کے مقام پر جب تک نہیں آؤ گے تب تک یحببکم اللہ، اللہ کی محبت نہیں ملے گی۔ تو فاتبعونی کے اندر اگر قدم مضبوط نہ ہو رہے ہوں، معاشرے کی وجہ سے آپ سنت کے اندر کمزوری آپ کے اندر آ رہی ہو، لوگ کہتے ہوں کہ بھئی 5 ٹخنوں سے اوپر کر کے کیا دریا پار کرنے جا رہے ہو، کہتے تھے، ہمیں بھی کہتے تھے، ہم جب بچے تھے ہم 5 اپنے ٹخنوں سے اوپر رکھتے تھے اور کافی اوپر، ہمارے یعنی نصف پنڈلی تک جو تھی ہم ننگے رکھتے تھے، 5 کو اوپر کرتے تھے، تو لوگ ہمیں کہتے تھے یہ کیا دریا عبور کرنے جا رہے ہو، اس طرح کی باتیں۔ ہم نے جب داڑھی رکھنا شروع کری تو اس عاجز کے کچھ بال یہاں قلموں سے آئے اور کچھ بال یہاں تھوڑی پر آئے، کیونکہ جس کو پنجابی میں سچی داڑھی کہتے ہیں، بچپن سے یعنی جیسے ہی بال آنا شروع ہو جائیں تو انہیں ریزر نہ لگوایا جائے تو وہ سچی داڑھی شاید کہلاتی ہے، اس کو کہتے ہیں۔ تو اس عاجز سے اسی وقت سے داڑھی رکھ لی تھی، تو اب جب یہ قلمیں بڑی ہو گئیں تو لوگ کہتے تھے کہ بھئی آپ کے بھائی نے نا قلمیں بہت لمبی لمبی رکھی ہیں، کوئی ہیرو ہے، کوئی فلمی ہیرو ہے کہ اتنی بڑی بڑی قلمیں۔ تو اس طرح کے لوگ کہتے تھے۔ اب ہم نے کہ سبالتین رکھی، جب شروع میں سبالتین رکھی تو لوگ ہمیں آوازیں کرتے تھے، چنگیز خان، ہلاکو خان، اس جیسی شکل بنائی ہوئی ہے، اس طرح کہتے تھے۔ لیکن کیا لوگوں کے کہنے پر ہم حضور کی سنت چھوڑ دیں؟ یاد رکھو حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کسریٰ کے دربار میں بیٹھے کھانا کھا رہے ہیں،
کسرا، اور یہ ایران فتح ہو چکا تھا، فارس فتح ہو چکا تھا. اب وہاں پر آپ بیٹھے کھانا کھا رہے ہیں، لیکن بڑے بڑے وہاں کے اس وقت کے امراء بیٹھے تھے سامنے، مسلمانوں کے سامنے، اور مسلمان بیٹھے کھانا کھا رہے ہیں. انہی میں حضرت حذیفہ بن یمان بھی ہیں. کھانا کھاتے ہوئے آپ کے ہاتھوں سے ایک لقمہ گر گیا، ہوتا ہے نا لقمے کا ذرہ گر گیا. آپ نے اسے اٹھایا، پھونک ماری، مٹی جو لگی تھی اس کو صاف کیا، بسم اللہ پڑھی اور پھر سے کھا لیا. اب پاس بیٹھا ایک شخص کہتا ہے کہ حضرت نیچے گرا ہوا تو نہ کھاتے نا، نیچے گرا ہوا کھائیں گے تو لوگ کیا کہیں گے کہ لو دیکھو پوری دنیا کے فاتح بن چکے ہیں، کسرا جو آدھی دنیا کا فاتح تھا اس کو فتح کر لیا اور نیچے گرا ہوا لقمہ کھا رہے ہیں. لوگ کیا کہیں گے؟ لوگوں کا بھی تو خیال رکھنا چاہیے نا. لیکن یاد رکھو حضور کے مقابلے میں کسی اور کو نہیں دیکھنا. جب مقابلہ آ جائے نا ہمارے نبی علیہ السلام کے عمل کا اور کسی اور کے عمل کا، پھر کسی کو نہیں دیکھنا، حضور کے عمل کو ترجیح دینی ہے. تو وہ عاشق صادق تھے، سچے عاشق تھے. انہوں نے کیا جواب دیا؟ انترک سنت حبیبی لہذہ الحمقاء، میں اس احمق کے لیے، وہ جو امیر لوگ بیٹھے تھے نا ان کو اشارہ کر کے، میں اس احمق کے لیے اپنے حبیب کی سنت کو چھوڑ دوں؟ کیسے ہو سکتا ہے ایسا؟ میں اپنے نبی کی سنت کو نہیں چھوڑ سکتا. تو میرے عزیزوں، یہ سنت کی اتباع بھی معمولی چیز نہیں ہے. اسی سے انسان کے مقام کا تعین ہوتا ہے. یہ جو بار بار کہا جاتا ہے کہ بھئی مجھے صاف کرو، داڑھی بڑھاؤ، کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ حضور کا حکم ہے، کسی پیر فقیر کا حکم نہیں ہے. حضور کا حکم ہے کہ مونچھیں کٹاؤ، داڑھی بڑھاؤ. ایران سے دو شخص آئے، قاصد تھے، اور اس وقت فارس بت پرست تھا. تو بت پرست جو تھے وہ داڑیاں کٹاتے تھے اور مونچھیں بڑی بڑی رکھتے تھے، تاؤ والی، وہ تاؤ نہیں ہوتا، تاؤ والی بڑی بڑی مونچھیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ قاصد آ رہے ہیں، اور قاصد جو تھا اس کو پروٹوکول دیا جاتا تھا، اس کو ذرا سا بھی ٹچ بھی نہیں کیا جاتا تھا کیونکہ یہ قاصد ہے. لیکن جب یہ قاصدین آئے ہیں دونوں، تو حضور علیہ السلام نے ان کے چہرے کو دیکھا تو رخ پھیر لیا، ان کو نہیں دیکھا، رخ پھیر لیا. وہ کہتے ہیں محمد کیا ہوا، ہماری بات سنو. تو حضور علیہ السلام نے وہیں سے رخ پھیرے ہوئے فرمایا کہ میرے آقا اور مولا کا حکم ہے کہ تم نے یہ داڑیاں کیوں کٹائی ہیں. میرے آقا اور مولا، میرا اللہ یہ کہتا ہے تم نے داڑیاں کیوں کٹائی ہیں اور مجھے کیوں بڑھائے ہوئے ہو. تو انہوں نے یہ کہا کہ ہمارے آقا اور مولا کا حکم ہے کہ مونچھیں بڑھاؤ، داڑیاں کٹاؤ. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کہتے ہو میرے آقا اور مولا، میرے اللہ کا حکم یہ ہے داڑیاں بڑھاؤ، مونچھیں کٹاؤ. میرے آقا، حضور نے ان کے چہرے کی طرف نہیں دیکھا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے میرے عزیزوں کہ مونچھیں باریک کرو، بالکل صاف کرو اور داڑیاں بڑھاؤ. اس لیے یہ داڑھی کے چند بال نہیں ہے، یہ مردوں کی زینت ہے، مردوں کی زینت ہے. کچھ فرشتے مغرب سے لے کر صبح فجر تک اور فجر سے لے کر مغرب تک یہ تسبیح پڑھتے ہیں، سبحان من زین الرجال فی النحا. پاک ہے وہ ذات جس نے مردوں کو زینت بخشی ہے داڑھی کے بالوں سے. والنساء بالزوائب، اور عورتوں کو سر کے بالوں کی جو چوٹی ہوتی ہے اس سے زینت بخشی ہے. تو مردوں کی زینت کیا ہے؟ داڑھی کٹانا نہیں، بڑھانا، داڑھی بڑھانا. یہ سنت کا ذوق ہے، ذوق. اور جب سنت کا یہ مزہ لگ جاتا ہے نا، ذوق، پھر انسان تلاش کرتا ہے کہ مجھے سنت کا مزہ لگ گیا، اب میں تلاش کروں. میرے حضرت کے خلیفہ ہیں تو انہوں نے خواب دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس موجود ہیں، وہ حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہیں. تو حضور علیہ السلام بہت شفقت فرما رہے ہیں. تو جب انہوں نے دیکھا کہ حضور علیہ السلام بہت مہربان ہیں اس وقت، تو پوچھ لیا
یا رسول اللہ، آپ نے ایک شخص ہیں مفتی زین العابدین، ان کو یہ بتایا ہے خواب میں کہ مسلمانوں کی تعداد کتنی ہے، لیکن ان کو سہو ہو گیا، بھول گئے کہ آپ نے کیا تعداد فرمائی، مجھے بھی ارشاد فرما دیجیے۔ تو حضور علیہ السلام نے ان سے فرمایا 23، 2009-10 کی بات ہے، 23 مسلمان ہیں پوری دنیا میں۔ بھئی بتاؤ، ہم کیا مسلمان نہیں ہیں؟ ہے نا؟ ہم نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا ہے نا، ہم سب مسلمان ہیں، لیکن ایک معیار ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا بس 23 ہیں مسلمان۔ اچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے بتا دیجیے کہ کون کون ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ایک کاغذ آگے کیا، سفید روشن کاغذ تھا، اور اس میں لائنیں لگی ہوئی ہیں۔ پہلی سطر پر نام لکھا ہے مولانا حافظ محمد ناصر الدین خاکوانی، دوسری سطر پر نام لکھا ہے حضرت خواجہ خان محمد، اس دور میں اس وقت حیات تھے۔ پھر نام کچھ لکھے ہوئے ہیں، 10ویں سطر پر ان کا اپنا نام لکھا ہوا ہے۔ تو عزیزو، کیا مسلمان پوری دنیا میں 1 ارب نہیں ہے؟ 1.5 ارب ہے مسلمان، لیکن یہ 23 کیوں ہیں؟ یہ 23 وہ ہیں کہ جن کا ایک مقام ہے اللہ کے ہاں، مقام ہے اس کا۔ اللہ ہمیں ایسا ہی بنا دے، اللہ ہمیں صحیح پکا سچا مسلمان بنائے۔ لیکن پکا سچا مسلمان کون ہے؟ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پکا وفادار ہے۔ اور وہ کون ہے؟ وہ ہے جو ڈھونڈ کر حضور کی ادائیں اختیار کرے اور حضور کی اداؤں پر فدا ہو، ڈھونڈ کر سنتیں تلاش کرے۔ آپ لوگ بڑے خوش قسمت اپنے آپ کو سمجھیں، ہمیں خوش قسمت اپنے آپ کو سمجھنا چاہیے کہ ہمارے شیخ موجود ہیں، ہمارے بڑے موجود ہیں۔ رونے کا دن تب بنتا ہے کہ جب بڑوں کا سایہ سر سے اڑ جاتا ہے، بڑوں کی نظر کرم جب اڑ جاتی ہیں نا، پھر انسان تلاش کرتا ہے کہ کاش ہمیں بڑے مل جائیں۔ کیوں؟ بڑوں کے پاس انسان جائے، ان سے دعائیں کروائے، ان سے مشورے لے، کسی کام میں اٹک گیا، پھنس گیا تو ان سے رہنمائی لے کر تو نکلتا ہے۔ بڑے ہوتے ہیں تو بچتا ہے نا، بڑے اس کو اپنی زندگی کا تجربات کی نچوڑ بتاتے ہیں۔ تو بڑوں کا سایہ جب اٹھ جاتا ہے تو پھر انسان تلاش کرتا ہے بڑوں کو۔ تو رونے کا دن تو وہ ہوگا کہ جب ہمیں بڑے نہ ملیں۔ ہم خوش قسمت ہیں کہ ہمارے پاس بڑے موجود ہیں، اور وہ بڑے کیا کریں، ہم ان کا کیا کریں؟ ہم ان کی زندگیوں کا مشاہدہ کریں، ان کی صحبت اٹھا کر، ان کے طور اور اطوار دیکھ کر، ان کے طرز عمل کو دیکھ کر، ان کی باتوں کو اپنائیں، جیسا وہ کہتے ہیں، جیسا وہ کرتے ہیں، جیسا وہ ہمارے درمیان ہوتے ہیں، ہم ویسا اپنے آپ کو بنائیں۔ تو جو شیخ ہوتا ہے، اس شیخ کا مقصد یہی ہوتا ہے، شیخ کا کام یہی ہے کہ بندے کا ہاتھ پکڑ کر اپنے اللہ سے جوڑتا ہے۔ لیکن کیسے جوڑے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے، ان کی نسبت سے، ان کے تعلق سے۔ تو شیخ اپنے مرید کا ہاتھ اپنے اللہ کے ہاتھوں میں کیسے تھمائے گا؟ کہ اسے یہ بتائے گا کہ بیٹا اللہ کی محبت، اللہ کے ہاتھ پکڑنا ہے، محبت تک پہنچنا ہے، تو رسول اللہ کی اتباع کے بغیر چارہ نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ لہٰذا وہ طریقہ اب تمہیں کیسے پتہ چلے گا؟ میری زندگی کو دیکھو، مشائخ کے طریقے کو دیکھو، ان کے طرز عمل کو دیکھو، کاپی کرو اپنے آپ کو۔ آئینے میں دیکھو تو لگے کہ آپ کا اپنا چہرہ نہیں، آپ کے شیخ کا چہرہ ہے، جس چہرے پر امامہ بھی موجود ہو سر پر، جس چہرے پر داڑھی ہو، جس چہرے کے اوپر سبالتین ہو، جس شخص کے جسم پر شیخ جیسا لباس ہو۔ جب ہم یہ دیکھیں گے تو پھر سمجھ لیں کہ اب کام بن گیا، کام اس وقت بنا
اللہ تعالی ہمیں یہ نعمت نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ. تھوڑی دیر اللہ کی طرف ذکر کی طرف متوجہ ہو جائیں. اللہ لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. یا اللہ ہمیں اپنی محبت اور معرفت نصیب فرما. یا اللہ ہماری کمزوریوں کوتاہیوں کو معاف فرما، سستیوں غفلتوں کو دور فرما. ہمیں یہ یاد کی ہر دم توفیق نصیب فرما. غفلت و نسیان والی زندگی سے حفاظت نصیب فرما. تقوی اور طہارت والی پاکیزہ زندگی عطا فرما. یا اللہ ہماری آنکھوں کو بد نگاہی سے محفوظ فرما، زبانوں کو غلط بولنے سے محفوظ فرما، کانوں کو غلط سننے سے محفوظ فرما، دلوں کے غلط ارادوں سے پاک فرما، سینے کو کینے سے پاک فرما. تقوی اور طہارت کی اعلیٰ پوشاک عطا فرما. سر کے بالوں سے پیر کے ناخن تک اپنی اطاعت کی عزت نصیب فرما، معصیت کی ذلت سے محفوظ فرما. یا اللہ ہم سب کو اپنی محبت، اپنی معرفت نصیب فرما اور اس راستے سلوک کو ہم سب پر آسان فرما. ہمارے اسباق کو، مراقبات کو اپنی فنا اور بقا عطا فرما. سلوک کی تکمیل عطا فرما، سیور اربع کی تکمیل عطا فرما. وہ تمام صفات جو تو نے اپنے دوستوں کی رکھی ہیں وہ ہمیں عطا فرما. ان صفات پر ہم سب کو متصف ہونے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ وہ 7 قسم کے افراد کہ جو تیرے عرش کے سائے میں قیامت کے روز کھڑے ہوں گے، اللہ وہ 7 قسم کے افراد میں سے
جو صفات ان کی ہیں وہ ہمیں بھی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں ان صفات سے متصف فرما۔ یا اللہ ساتوں نہیں تو کوئی ایک تو ہو جس سے ہمیں وہ برکت نصیب ہو جائے، ہمیں حضور علیہ السلام کی سنتوں کی اتباع کی توفیق عطا فرما، ڈھونڈ ڈھونڈ کر سنتیں جسم پر سجانے کی توفیق عطا فرما، ہمارے مردہ دلوں کو زندہ فرما، ہمیں پاکیزہ قلوب عطا فرما، پاکیزہ سوچ عطا فرما، ہمارے راستے کو آسان فرما، نفس و شیطان کے اندیکھے وار ہیں ہماری حفاظت فرما دے، ان کے وساوس کو انہی کی طرف لوٹا دے، ہمیں ان سے پناہ عطا فرما دے، زمانے کے حوادث سے، شریروں کے شر اور فتن سے ہماری حفاظت فرما، غلط عقیدوں سے، غلط اعمال سے، غلط سوچ سے، غلط افکار سے ہماری حفاظت فرما، یا اللہ لوگوں کی چکنی چپڑی باتوں میں آ جانے سے محفوظ فرما، یا اللہ ہمارے دامن کو ہر گناہ کے دھبے سے پاک فرما، اپنے مشائخ کے ساتھ جوڑ لے، ہمارے ان دامنوں کو اپنے مشائخ سے جوڑ دے اور اپنے دوستوں سے ہمیں جوڑ کر ہمیں ان جیسا ہی بنا دے، اے اللہ ہم سے راضی ہو جا، یا اللہ ہم سب کو آنے والے رمضان کی برکتیں نصیب فرما، رحمتیں نصیب فرما، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، یا اللہ ہمارے مشائخ کی دعائیں ہمارے حق میں قبول فرما اور ہمیں بھی اپنے مشائخ کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرما، وافوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد بألف الف لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، اللهم هذا اقبال لیلك وادبار نهارك واصوات دعاتك فاغفر لنا یا غفور، وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہ کو ہر دم یاد کر، اس نام سے دل شاد کر۔